الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا. مجھ سے قبل حضرت فرما رہے تھے علماء دیوبند کے بارے میں، تھوڑی تھوڑی بات مجھے سمجھ آ رہی تھی. اکابرین علماء دیوبند کا تزکیہ، اکابر علماء دیوبند کا کام کا طریقہ، حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے کام کی بنیاد، حاجی صاحب ہجرت کرنا، حضرت نانوتوی گنگوہی کی تربیت کرنا. تو یہ باتیں مجھے اتنا تو محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے اکابر کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. ظاہر مکمل بات زبان نہ آنے سے سمجھ نہیں آتی، تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں. ہم دیوبندی ہونے کی نسبت کرتے ہیں، دیوبند کا نام لیتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے ہم دیوبندی نسبت کو سمجھیں اور دیوبندیت کا معنی سمجھیں. اس حوالے سے کئی عنوان ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. میں آج صبح ہمارا علماء طلباء کا تربیتی اجتماع تھا، تو میں وہاں بھی مولانا نصیر الاسلام صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ گفتگو کا وقت آپ بہت کم دیتے ہیں. مجھے لمبی گفتگو کا شوق نہیں ہے، بس مجھے اس کا شوق ہے کہ بات سمجھ آئے. تھوڑے وقت میں بات پوری نہیں ہو پاتی. میں اپنے سالانہ دورہ تربیت العلماء کرتا ہوں، 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے اور مقرر میں اکیلا ہوتا ہوں. یہ بات میں ہنسانے کے لیے نہیں کہتا، ہنسانا میرا مزاج ہی نہیں. یہ میری کمزوری ہے یا خوبی ہے کہ میں مشکل سے مشکل بات ایسے کہتا ہوں کہ بندہ ہنستا رہتا ہے اور سمجھتا رہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں عقیدہ سمجھ گیا. ہمارے ایک معروف عالم ہیں، انہوں نے وحدت الوجود پہ چھوٹا سا کلپ بنایا، میرے پاس پہنچا، میں نے سنا، پھر میں نے ان کو اپنا سبق بھیجا. میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں 20 منٹ کا اپنا سبق بھیج رہا ہوں، آپ اس کو سن لیں. وحدت الوجود اگر میں بیان کروں تو آپ مشکل ہے اور وحدت الوجود آسان ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں جب بیان کروں گا تو آپ نے کہنا بالکل ایسے ہی. اتنا آسان عنوان ہے وحدت الوجود. نہیں، یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بڑے بول رہا ہوں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. اگر میں اس کا چھپاؤں گا تو قیامت کو مجھ سے حساب ہوگا کہ تو یہ بات ہے وہ کیوں نہیں بتائی تھی. تو بتاتا تو طلبا تو اس سے پڑھ لیتے، تو نے نہیں بتایا تو کوئی بھی تیرے پاس نہیں آیا. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں. مولانا مجھے بھی فرما رہے تھے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں آپ 3 دن دیں، ہم 3 دن کا طلبا علماء کا اجتماع کریں گے. میرے تو انشاءاللہ میری ذمہ آ گئی، ہم اگلے سال طے کریں گے. ہم تو جگہ تلاش کرتے پھرتے، ہم تو دائی ہیں، دائی کو تو بولنے کا موقع چاہیے، وہ تلاش کرتا ہے موقع، مجھے موقع ملے اور میں اپنی بات کروں. دیوبندیت کے حوالے سے
میں ایک ایک بات تھوڑی تھوڑی عرض کرتا ہوں. پہلے آپ 4 لفظ یاد رکھ لیں. نمبر 1 دین، نمبر 2 مسلک، نمبر 3 مذہب، نمبر 4 منہج. نمبر 1 دین، نمبر 2 مسلک، نمبر 3 منہج مذہب، نمبر 4 دین ہمارا اسلام ہے، مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے، مذہب ہمارا احناف ہے، منہج ہمارا دیوبند ہے. دیوبند کیا ہے؟ نہ دین ہے، نہ مسلک ہے، نہ مذہب ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیوبند مسلک ہے. اور یہ کون کہتے ہیں؟ آپ ناراض نہ ہونا، دیوبند میں بیٹھ کے پڑھانے والے دیوبند مسلک ہے. دیوبند کیسے مسلک ہے ہمارا؟ دین ہمارا اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے. ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ. ایسی اب دیکھو 73 ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. قیل من ہے یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی. یہ مسلک ہے. اور مذہب احناف. واتبع سبیل من اناب الیہ. سبیل اور مذہب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. یہ تقلید پر دلیل ہے، یہ مذہب ہے. اور ہمارا منہج وہ دیوبند ہے. دین ہمارا اسلام، مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے، مذہب ہمارا احناف ہے، منہج ہمارا. اگلی بات، دین منصوصات قطعیات کا نام ہے، مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، منہج طریقہ کار کا نام ہے. دین منصوصات قطعیات کا نام ہے، دین منصوصات قطعیات کا نام ہے، مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، اور منہج طریقہ کار کا نام. دین کے اختلاف سے توجہ رکھنا، دین کا اختلاف یہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے. مولانا نصیر آپ نے میری بات نہیں سنی. موبائل پہ میسج میں قیمتی ہو گیا، میں سمجھتا ہوں، مجھے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بیان کہیں سے ملنا نہیں ہے. میں جب کہتا ہوں نہیں ملنا، میں جھوٹ میری عادت نہیں ہے. آپ کے ملنا ہے تو مجھے میسج کریں کہ اور سے بھی ملتا ہے، میں سیکھ لوں گا. میں بحث نہیں کرتا، جو مال میرے پاس ہے مجھے حق ہے میں کہوں یہ میرے پاس ہے. میں بنگلہ دیش کے مدارس کو جانتا ہوں، تو کہتے ہیں ہمارا تعداد تھوڑی ہے. کیوں؟ آپ کے بھی تھوڑی ہے. کیوں؟ آپ بھی وجہ بتاتے ہیں. ہم باہر کا بچہ نہیں لیتے، اس لیے تھوڑی ہے. اپنی خوبی بتا رہے ہیں. میں مدارس کو جانتا ہوں، میں نے وہاں بیان کیا ہے ہمارے تعداد تھوڑی ہے، ہم ممتاز کے علاوہ نہیں لیتے، ہماری خوبی ہے. آپ خوبیاں بیان کریں تو کارگزاری ہے، میں بیان کروں تو عجب ہے، کبر ہے، اکڑتا ہے، قابو نہیں آتا. جماعتیں کارگزاری بیان کریں تو مخلصین ہے، ہم کارگزاری بیان کریں تو ریا ہے. تو آپ چلے گی جماعتیں بتاتے تو ہم بھی بتاتے ہیں ہمارے شاگرد اتنے. کیا مسئلہ ہے اس میں آپ کو؟ بھائی کام کرو بھی، کام سنو بھی. میری بات سمجھ آ رہی؟ کام کرو بھی اور کام. مجھے آپ اسٹیج پر بلائیں، مدد سے کارگزاری سنائیں، مجھے سن کے خوش ہونا چاہیے. اور جب میں سناؤں تو پھر آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے. سننا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے. سن تو باندھی پریشان ہو کے بھی لیتا ہے. توجہ رکھیں، دین کا اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف، مسلک کا اختلاف ضلالت اور ہدایت کا اختلاف، مذہب کا اختلاف
حق اور خطا کا اختلاف ہے، اجران کا اختلاف ہے، جنت جنتان کا اختلاف ہے، اور منہج طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ بس کوئی دیوبندی نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نہ ہوں، ہمیں کون سی لڑائی؟ ہم تمہیں نہیں کہتے تم دیوبندی کیوں نہیں ہو، ہم بتاتے ہیں ہم دیوبندی کیوں ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے علماء کو میرے اوپر اشکال ہے، دیوبندی ناشتہ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو تو کچھ نہیں کہتا بھائی آپ پگڑی نہیں باندھتے، میں نے کبھی اشکال نہیں کیا، میں کیوں باندھتا ہوں؟ جو مجھے حق ہے میں بتاؤں، آپ نہ باندھیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نہ باندھیں، میں نے مجبور کیا کہ آپ کیوں باندھتے ہیں؟ نہ باندھیں، آپ کی مرضی، میں باندھتا ہوں۔ یہ پگڑی جو آپ ٹوپی آپ پہنتے ہیں یہ میری جیب کے اندر بھی ہے، میرے بیگ کے اندر بھی ہے، یہ 1 درجن میں میرا بیگ آپ کھول کے دیکھ لیں، 7-8 سے کم یہ خانقاہ ٹوپی نہیں ملے۔ عالمی سطح پر اس ٹوپی کو جو رواج دیا ہے وہ میرے مریدین میں چلتی ہے، لیکن میں کراچی حکیم صاحب کے یہاں جب خانقاہ میں جاتا تو پگڑی پہن کے جاتا۔ لوگ کہتے ہیں تو یہاں ٹوپی پہن کے کیوں نہیں آتا؟ میں نے کسی یہاں سارے یہ ٹوپی پہنتے ہیں، میں جان بوجھ کے پگڑی پہنتا ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ افسر یہ ہے۔ میں شیخ کی خانقاہ میں پگڑی باندھ کے جاتا، میں نے کہا میں اپنے شیخ سے دغا نہیں کر سکتا کہ جہاں پر ٹوپی پہنوں پگڑی پہنوں، کیوں دھوکہ دوں؟ ہمارے شیخ نے ہمیشہ تعریف کی ہے، کبھی مذمت نہیں کی، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے فلانا دیوبندی کیوں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی کیوں ہیں، ہم مقلد ہیں، اندھے نہیں ہیں۔ ہمارے بہت سارے حضرات فرماتے ہیں ہم اندھے مقلد ہیں۔ میں نے کہا اندھے مقلد کا معنی ہوتا ہے بازار میں 10 اندھے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، پہلا بھی اندھا آخری بھی اندھا، اندھوں کی لائن، یہ اندھی تقلید ہے۔ ہم کیوں اندھے مقلد ہیں؟ ہم ابو حنیفہ کو دیکھ کر مقلد ہوئے، نہیں سمجھے؟ ہم ابو حنیفہ کو دیکھ کر مقلد ہوئے، ہم سمجھتے کہ وہ مقلد ہے، اندھے مقلد نہیں ہے کہ جس کے جی چاہے ہماری چھڑی پکڑے اور گڑے کے اندر گرا دے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا منہج دین قطعیات منصوصات کا نام ہے، مسلک ظنیات منصوصات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، منہج طریقہ کار کا نام ہے۔ توجہ رکھنا، دین کے اختلاف کو اسلام کفر کا اختلاف کہتے ہیں، مسلک کے اختلاف کو ہدایت اور ضلالت کے اختلاف کہتے ہیں، مذہب کے مسلک کے اختلاف کو ہدایت اور ضلالت کے اختلاف کہتے ہیں، مذہب کے اختلاف کو حق اور خطا کے اختلاف کہتے ہیں، اور منہج کے اختلاف کو طریقہ کار کے اختلاف کہتے ہیں۔ منہج کے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارے قابل اب سمجھانے والی بات، یہ باتیں سمجھانے والی ہیں۔ منصوصات قطعیات کا کیا معنی ہے، منصوصات ظنیات کا کیا معنی ہے، اجتہادیات کا کیا معنی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسالک کے اختلاف کو مذاہب کے اختلاف مت کہو۔ ہم مذاہب کے اختلاف کو مسالک کے اختلاف کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے حضرات یہ بات فرما دیتے ہیں کہ یہ جو 2 گروہوں میں اختلاف ہے نا، یہ مسلکوں کے اختلاف ہے۔ جس طرح شافعی اور ابو حنیفہ مسلک تھے، شافعی ابو حنیفہ مسلک نہیں تھے، وہ مذہب تھے۔ مذہب کا اختلاف اور ہوتا ہے، مسلک کا اختلاف اور ہوتا ہے۔ مسالک کے اختلاف سے ضلالت اور ہدایت آتی ہے، کفر اسلام نہیں ہوتا، کفر اور اسلام نہیں ہوتا۔ ضلالت اور کفر میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے، ضلالت عام مطلق ہے اور کافر اخص مطلق ہے۔ ہر کافر زال ہوگا لیکن ہر بدعتی زال ہو نہ، ہر کافر زال ہوگا ہر زال کافر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی زال کافر ہوگا کبھی مبتدع ہوگا، تو دونوں میں فرق ہے۔ مذہب اجتہادیات کا نام ہے۔ مذاہب کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 حنفی، نمبر 2 مالکی، شافعی تیسرے نمبر پر، نمبر 3 شافعی، نمبر 4 حنبلی۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں،
پہلے امام مالک سے پڑھا، غریب طالب علم تھے، امام مالک نے کرایہ دیا اور امام ابو یوسف کے پاس پڑھنے کے لیے امام مالک نے بھیجا کہ تم جاؤ۔ آئے، امام ابو یوسف فوت ہو گئے تھے۔ پھر امام محمد سے پڑھا، اور امام محمد سے کتنا پڑھا؟ کہتے ہیں حملت عن محمد، میں نے امام محمد سے کتنا پڑھا؟ پر میں اونٹوں کے 2 بوجھ میں نے پڑھے ہیں، جیسے اتنی کتابیں کہ 2 اونٹوں پر بورے لا دو، ایک بورا ادھر ایک ادھر، میں نے اتنا ہی نہ پڑھا۔ پھر امام محمد وہاں سے مصر گئے ہیں اور 2 سال بعد فوت ہو گئے ہیں۔ مصر کا زمانہ زیادہ نہیں ہے، ان کا زیادہ زمانہ مدینہ اور کوفہ کا ہے، بقیہ زندگی مصر کی تھوڑی سی ہے۔ تو امام شافعی تو شاگرد ہیں، یہ تو بہت بات کے ہیں۔ پھر امام احمد بن حنبل ان کے بعد کے، امام شافعی شاگرد ہے امام محمد کے، اور امام احمد بن حنبل شاگرد ہے امام شافعی کے۔ ترتیب یہ ذہن میں رکھا کرو۔ مذاہب کتنے ہیں؟ بولو۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ یہ لفظ نشر مرتب ہے، گفتگو ہمیشہ مرتب کرے، لفظ نشر مرتب چلائیں، پھر بندے کو مزہ آتا ہے بات کرنے کو، الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ تو ہمارا مذہب حنفی ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں وہ کہہ رہا ہوں جو عام طور پر حل نہیں ہوتی یا مشکل پیش آتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور بقیہ امام، ہم کہتے ہیں ان کے درمیان جو اختلاف ہے یہ حق اور خطا کا اختلاف ہے، حق اور باطل کا اختلاف نہیں، حق اور خطا کا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ائمہ چاروں برحق ہیں عند الناس، اور ایک برحق ہے عند اللہ۔ چاروں برحق ہیں عند الناس اور ایک برحق ہے لوگوں کے، چاروں حق پر ہیں، اللہ کے ایک حق پر ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جب اللہ کے ایک پر حق پر ہے تو ہمارے پاس چاروں حق پر کیسے ہوں گے؟ بھائی جو اللہ کے حق پر ہوگا وہی ہمارے پاس حق پر ہوگا نا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ عند اللہ حق ایک ہے، عند الناس چاروں پر حق ہے۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیے بات سمجھ لیں، میں نے صبح بھی کہا، رات بھی کہا۔ صبح میں نے طلبہ میں تفصیلی بات کی، میں نے ان کا دورہ حدیث میں 1 گھنٹہ بات کی رات۔ میں نے طلبہ سے کہا میری عادت ہے میں اصول دیتا ہوں، اس اصول کو آپ سنبھال لیں، آپ الجھنوں کے اندر مبتلا نہیں ہو۔ ایک اصول کیا ہے کہ بات مثال سے کرو، کبھی پہلے عقیدہ سمجھاؤ مسئلہ پھر مثال، کبھی پہلے مسئلہ سمجھاؤ عقیدہ پھر بیان کرو، مسئلہ پھر بیان کرو۔ بعض عقائد اور مسائل کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو پہلے آپ بتا لیں پھر مثال سمجھا لیں تو بات واضح ہوتی ہے، اور بعض ایسے کہ پہلے مثال دے دیں تو پھر عقیدے مسئلے کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو آپ مثال سمجھیں، 4 آدمی سفر کر رہے ہیں، دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا اور وہ چاروں شخص نہیں جانتے کہ قبلہ کس طرف ہے، توجہ رکھنا، اور وہاں قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہیں، قبلہ نما بھی ان کے پاس نہیں، موسم بھی رات کا ہے، گرد ہے، بادل ہے، ستارے بھی نہیں، کوئی ذریعہ ان چاروں کے پاس نہیں قبلے کے معلوم ہونے کا۔ فجر کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، کوئی قبلہ معلوم ہونے کا ذریعہ نہیں۔ اب یہ چاروں کیا کریں؟ اجتہاد۔ اجتہاد ہر ایک کی چیز ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے اجتہاد کا لفظ بول رہا ہوں نا تاکہ بات سمجھے۔ جو اجتہاد کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے اجتہد برائی ولم آلو، یہی اجتہاد ہوتا ہے، تحری کرے۔ ادھر دیکھو اور مسلمان ادھر دیکھو، ایک بندہ آتا ہے سارے ادھر دیکھتے ہو تو بات کیسے سمجھو گے؟ کسی ایک بندے کا کام ہو تو وہ دیکھ لے، باقی ادھر دیکھو۔ توجہ رکھنا، 4 شخص سفر پہ نکلے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، قبلہ بتانے والا کوئی نہیں۔ اب یہ چاروں تحری کرے، چاروں کی تحری میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے قبلہ ادھر ہے، ایک کہتا ہے قبلہ ادھر ہے، ایک کہتا ہے قبلہ ادھر ہے، ایک کہتا ہے قبلہ ادھر ہے۔ قبلہ چاروں طرف ہے کہ ایک طرف ہے؟ یہ نماز پڑھیں گے اس طرف جدھر ان کا اجتہاد ہے۔ ہم سے تو پوچھے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ نماز چاروں کی ہوگی، لیکن قبلہ کس کا ٹھیک ہے؟
ایک کا نا، نماز چاروں کی ہوگی، اسے ہم کہیں گے ہمارے نزدیک چاروں کی نماز ہو گئی، چاروں کا قبلہ ٹھیک ہے، تحری اب ان کا قبلہ ہے، لیکن اصل میں قبلہ کس کا ٹھیک ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ان الناس چاروں برحق ہے اور ان اللہ ایک برحق۔ تو جب چار ائمہ کسی مسئلے پر اختلاف کریں، اختلاف کیوں ہوا؟ ایک آیت کے لفظ میں اختلاف ہوا، اس لفظ کے معنی دو تھے، ایک کہتے ہیں ترجیح اس کو ہے، ایک کہتے ہیں ترجیح اس کو ہے، لیکن اس سے اللہ کی مراد کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، ہم کہیں گے دونوں ٹھیک ہے۔ یہ معنی ہے ان الناس چاروں برحق ہیں اور ان اللہ ایک برحق ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو مشکل تو نہیں پیش آئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی تقریر ترمذی دیکھی، اس پر بہت بڑا اشکال کیا جاتا ہے۔ میں صرف ایک اشکال دیکھیں، جب ہمارا 3 دن کا دورہ ہوگا نا تو پھر ہم اشکال اور جواب، اشکال اور جواب، اشکال اور جواب، پھر آپ سنتے تھے ہم سناتے تھے، پھر آپ کو مزہ آئے ہمیں بھی لطف آئے نا۔ تقریر ترمذی میں اعتراض کیا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کے اختیار ہے، معلوم یتفرقا، تفرق بالابدان ہے، بالاقوال ہے، کون سا ہے؟ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے الحق کو اصل یہ ہے کہ حق اس مسئلے پہ امام شافعی کے ساتھ ہے، اس مسئلے پہ حق امام شافعی کے ساتھ ہے، لیکن نحن مقلدون وجب علینا تقلید ابی حنیفہ۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے مقلد، یہ ہے جامد، یہ ہے مشرک، یہ ہے وہ جن کو قرآن نے کہا نا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے آبا و اجداد کو۔ کہتے ہیں بابا جی کہہ رہے ہیں کہ حق شافعی کے ساتھ ہے، لیکن میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ میں تو مقلد ہوں، میں حق چھوڑ دوں گا، ابو حنیفہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اشکال۔ اب جواب اچھی طرح سمجھ، میں نے کہا میں اپنے طرز پہ جواب دے رہا ہوں۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں حق امام شافعی کے ساتھ ہے، تو حق کے مقابلے میں جو ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، شیخ الہند کی رائے کے مطابق وہ باطل ہے یا خطا ہے؟ ایک میں جواب دے رہا ہوں، میں کئی جواب دوں گا۔ ایک جواب کیا ہے؟ اگر حق امام شافعی کے ساتھ ہے تو ابو حنیفہ کے ساتھ خطا ہے، اور حق پر اجران ہے اور خطا پر، حق پر جنتان ہے اور خطا پر، زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ شیخ الہند فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے مسئلے پر عمل کریں تو دوہری جنت ہے، ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کریں تو ایکاری جنت ہے، تو میں عقیدت میں دوہری جنت کو چھوڑتا ہوں، ایکاری کو لیتا ہوں۔ یہی ہو سکتا ہے، اور کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اشکال تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ہم اس بات کو مان بھی لیں، ہم اس بات کو مان بھی لیں، پھر بھی دنیا میں کسی بندے کو اختلاف کا حق نہیں ہے، کیونکہ شیخ الہند کی اس بات پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، عملی اجماع ہے۔ توجہ رکھنا، شیخ الہند کی سرائے پر پوری امت کا اجماع ہے، مقلدین اور غیر مقلدین سب کا۔ دلیل، مکہ مکرمہ میں جائیں اور حرم میں ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز پر اجر 1 لاکھ، مدینہ منورہ مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پہ اجر 50,000۔ ہم کہتے ہیں غیر مقلد 1,000 کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 50,000 حدیث ضعیف ہے اور 1,000 والی صحیح ہے۔ ہم نے کہا چلو قیامت کے دن اللہ پاک اعلان فرما دے صحیح والا اجر تمہیں دیتے تھے، صحیح والا ان کو دے دیں، صحیح حدیث والا اجر آپ لے لینا، صحیح والا ہم کو کمزور لے لیں گے، پھر خوش ہو تم۔ ہم اس پہ بھی راضی ہیں، ہم تمہارے پر اعتراض کرتے ہی نہیں۔ میں ان کی بات پر کہہ رہا ہوں، مکہ مکرمہ حرم میں ایک نماز پڑھے تو اجر 1 لاکھ کا، مسجد نبی میں نماز پڑھے اجر 50,000 یا 1,000 کا۔ توجہ رکھنا، 50,000 کا ہو تو بات ہماری جلدی سمجھ آئے گی، 1,000 کا ہو تو ان کے گلے پڑ جانی ہے۔ کیوں؟ ہم مکہ مکرمہ سے، ہم یہاں بنگلہ دیش سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاتے ہیں اجر کمانے کے لیے،
بنگلہ دیش سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاتے ہیں. جب مکہ میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز پہ 1 لاکھ ملتا ہے, اور مسجد نبی میں پڑھتے ہیں تو 50,000 پر پہلے بات کریں. 1 لاکھ اجران ہے, 50,000 اجرن ہے نا, 1 لاکھ جنتان ہے, اور 50,000. تو ہم جو مکہ سے مدینہ جاتے ہیں ثواب کو چھوڑ دیتے ہیں, عقیدت میں مدینہ چلے جاتے ہیں. یہ شیخ الہند کہہ رہے ہیں, وہی ہم کر رہے ہیں. چلو ہمیں چھوڑ دو, اب ہم تمہاری طرف آتے ہیں. بھائی شیخ الہند نے جو تقریر ترمذی میں جنتان کو چھوڑا عقیدت میں اور جنت کو لیا, اور تم نے 1 لاکھ کو چھوڑا اور 1,000 کو لیا, اب ان کا تقابل کراؤ کتنی چھوٹی سی جنت بنتی ہے جو تم نے لاکھ کو چھوڑ کے عقیدت میں چلے گئے. اس کا معنی اس کے پوری امت کا اجماع ہے کہ عقیدت میں بڑے اجر کو چھوڑ دیا جاتا ہے. شیخ الہند نے چھوڑا تو اعتراض کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ یہ جواب میرا ہے. میرا میں کیوں کہتا ہوں غلط ہے تو میری طرف ہے, اکابر کی طرف نہیں. بس میرا اس لیے کہہ رہا ہوں بے غلطی ہے تو میں نے کی ہے. یہ میں کیوں کہتا ہوں میرا ہے, چٹ نہ آ جائے کہ حوالہ پیش کرے. حوالہ کہاں سے پیش کروں گا, ہے ہی میرا. تو جب صاحب حوالہ موجود ہو پھر حوالہ پوچھتے. میں اپنے شاگردوں کو, میں نے پہلے آپ سے کہا میری پہلی مجلس ہے, بہت سارے حضرات کو میری باتیں ہو سکتا کرنا بھی اچھی لگے, ہوتا رہتا ہے. میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں مجھ سے تو حوالہ پوچھے گا اور آپ سے پوچھے گا تو آپ دروس الحدیث متکلم اسلام مولوی نیاز گمن کہتے رہے, تمہیں حوالہ بھی مل جائے گا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ حوالے ہوتے جائیں گے. جواب ذہن میں آ گیا؟ اور بھائی جواب ذہن میں آ گیا. میں صرف مذہب پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے اشارہ کیا ہے, یوں مذہب کے حوالے سے پتہ ہے کتنی بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا مذہب ہے حنفی. غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں بھائی ہم محمدی ہیں اور یہ حنفی ہیں, ہم محمدی ہیں اور یہ حنفی ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, لیکن ابو حنیفہ ہماری منزل نہیں ہے. ابو حنیفہ ہمارا مذہب ہے. ابو حنیفہ ہمارا مذہب ہے. ہمارے دین 4 نہیں ہیں, ہمارے مذہب 4 ہیں. دین منزل کو کہتے ہیں, مذہب راستے کو کہتے ہیں. منزل ایک ہوتی ہے, راستے 4 ہوا کرتے ہیں. اور ابو حنیفہ جو راستہ ہے نا, کیا بات ہے, ابو حنیفہ عجیب راستہ ہے. ابو حنیفہ عجیب راستہ ہے. لوگ آپ سے پوچھیں گے, آپ ہمارے والے جواب کو توجہ رکھو بیٹا, توجہ رکھو. میں تمہیں دیکھتا ہوں, تم کھڑکیاں دیکھتے ہو کیسے مسلمان آدمی. یہ آپ کا قصور نہیں ہے. جب ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی ایسے کرتے تھے, اب آپ نے بھی کرنا ہے. یہ تو جیسی کرو ویسے بھرو. میں سے طلبا پر غصے نہیں ہوتا, کسی بیان میں جو کبھی ناراض نہیں ہوتا. میں نے کہا جب ہم وہاں بیٹھتے تھے ہم بھی ایسے کرتے تھے, جب یہ یہاں بیٹھے یہ بھی کریں گے. کدھر دیکھتے ہو؟ قرآن نے یہ بات صحابہ کو سمجھتے کو, آپ ہنس رہے ہیں نا, میں نے بات ہنسانے کے لیے نہیں کی, سمجھانے کے لیے کیا. اب دلیل سنو, کذالک کنتم من قبل. قرآن نے صحابہ سے کہا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. قرآن تب سمجھ آتا ہے جب اس کا مخاطب صحابہ کو نہ سمجھے, اس کا مخاطب خود کو سمجھے, پھر عمل کی توفیق ملتی ہے نا. اللہ ہمیں بھی فرما رہے ہیں کذالک کنتم, کل تم بھی وہاں تھے. اس کو ذہن میں رکھو, ان کو ڈانٹو نا, ذہن میں رکھو, سمجھاؤ ان کو. ہم اس لیے ڈانٹتے نہیں, یہ سمجھاتے ہیں. تو میں جو بات سمجھا رہا تھا, میں ایک سوال کا جواب اپنے ذوق میں دیتا ہوں. ختم بخاری کے جلسے آپ بھی کراتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. ہمارے ختم بخاری کے اپنے جلسے ہوتے ہیں, آپ کا اپنا طرز ہوتا ہے. میں بخاری پڑھاتا ہوں تو سننے والے کو حنفی اٹھا بنا کر اٹھاتا ہوں. رات میں ایک حوالے بخاری کی پیش کیے تھے عوامی مجمع میں, آپ ان سے پوچھیں, عوامی جلسہ تھا, میں بخاری کے حوالے دے رہا تھا. ہماری درس بخاری کے آخری صفحے میں کوئی عوامی بیٹھ جائے, اس کے دماغ میں حنفیت میں گھسے تو ہمیں کہیں آپ بخاری بیان تو کریں نا, کیسے بندہ پھسل سکتا ہے. ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے, ہم مقلد ہیں, بولیے, امام ابو حنیفہ. کوئی پوچھے امیر المومنین فی الحدیث تو ابو حنیفہ ہے,
امیر المومنین فی الحدیث میں امام بخاری ہیں، آپ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، امام بخاری کے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دینا ہے ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، امام بخاری کے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم عاشق مدینہ ہیں۔ ہم عاشق مجھے پتہ ہے آپ کیوں نہیں کہہ رہے، آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی نا، اس لیے آپ جھجک رہے کہتے ہو۔ ہم امام بخاری کے مقلد نہیں، ابو حنیفہ کے ہیں، اس لیے کہ ہم عاشق مدینہ ہیں۔ توجہ، وجہ بھائی ڈھاکہ سے ایک جہاز مدینہ جاتا ہے اور ٹریول ایجنٹ کہتا ہے یہ آپ کو 5 گھنٹے میں لے جائے گا، دوسرا جہاز ڈھاکہ سے مدینہ منورہ جاتا ہے اور ٹریول ایجنٹ کہتا ہے 1 گھنٹے میں لے جائے گا، آپ 5 گھنٹے والے جہاز پہ جانا پسند کریں گے یا 1 گھنٹے والے پر؟ کیوں عاشق مدینہ بولیے نا کیوں؟ ہم عاشق مدینہ ہیں، وہ 5 گھنٹے لگاتا ہے، یہ 1 گھنٹہ لگاتا ہے۔ ہم بخاری کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، کیوں؟ ہم عاشق مدینہ ہیں۔ امام بخاری سے امام بخاری نے کہا مدینہ جانا، ہم نے کہا جی ہاں۔ اب امام بخاری مدینہ لے جاتے ہیں۔ وَبِي قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ۔ مدینہ آ گیا، ابو حنیفہ مدینہ جانا ہے، جی چلو مدینہ۔ عن عبداللہ بن ابی اوفا قال قال رسول اللہ۔ نائشہ بنت حجرت قالت قال رسول اللہ۔ بخاری 5 گھنٹے، ابو حنیفہ 1 گھنٹہ، یہ نان سکاب ہے، ہم عاشق مدینہ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بخاری یاد ہو رہی ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری پڑھنے سے غیر مقلد بنتے ہیں، نہیں، بخاری پڑھنے سے مقلد بنتے ہیں۔ بخاری بیان کرنا سیکھیں۔ میں علمی بات کہتا ہوں، جاہلانہ نہیں کہتا، کہتا عوام میں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں عوام میں علمی باتیں نہ کرو، تو میں نے کہا عوام میں جاہلوں والی باتیں کریں۔ اگر کوئی خطیب جاہلوں والی کرے جاہل ہے، اگر علماء والی کرے عالمانہ باتیں عوام میں کرتے ہیں، پھر کیا کریں ہم بتائیں؟ نہیں کیا کریں ہم بتائیں؟ اگر کوئی خطیب جاہلوں والی باتیں کرے تو خطیب جاہل ہوتے ہیں، پتہ بلاؤ۔ اگر عالموں والی بات کریں، عوام میں علمی بات کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر عوام کو کیا کریں ہم؟ ہمارا دین مسلک، مذہب، منہج، بس نظام کا جواب ہے صرف 1 منٹ چلے جی میں بات پوری کرتا ہوں۔ آخر میں کیا ہے؟ دیوبند۔ میں تمہیں ایک نکتہ سمجھانے کو میں اجمال کروں، دیوبندیت کسے کہتے ہیں؟ آج بنگلہ دیش میں اختلاف ہے، علماء دیوبند میں اختلاف ہے، پاکستان میں اختلاف ہے، علماء دیوبند میں اختلاف ہے، ہندوستان میں اختلاف ہے، علماء دیوبند میں اختلاف ہے، کوئی علماء دیوبند میں اختلاف نہیں ہے۔ بات کان کھول کے سنو، دیوبند کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، نمبر 2 شیخ الہند محمود حسن، نمبر 3 شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کے بلا واسطہ تلامذہ اشرف علی تھانوی، حسین احمد مدنی، کفیت اللہ دہلوی، انور شاہ کشمیری، مولانا محمد الیاس۔ توجہ رکھنا، دیوبند کس کا نام ہے؟ مولانا گنگوہی نانوتوی، شیخ الہند کے بلا واسطہ شاگرد، یہ دیوبندیت ہے۔ ان کے بعد والے اگر ان سے اختلاف کرے، یہ دیوبندیت میں اختلاف نہیں ہے، دیوبندیت سے اختلاف ہے۔ یہ دیوبندیت میں اختلاف نہیں ہے، دیوبندیت سے اختلاف ہے۔ یہاں کے اختلاف علماء دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، علماء دیوبند سے اختلاف ہے۔ دیوبند میں اختلاف ہو رہا ہے اور دیوبند سے اختلاف۔ مثال سمجھو، پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قادیانی کہتے ہیں آخری نبی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے، کچھ مسلمان کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، کچھ کہتے ہیں حضور آخری نبی نہیں ہے، حضور کے آخری نبی ہونے میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، ہم کہتے ہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی نہیں مانتا
اور خود کو مسلمان کہتا ہے، یہ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ جو خود کو دیوبندی کہتا ہے اور گنگوہی، ننودوی، شیخ الہند اور ان کے بلا واسطہ تلامذہ جو اس مسئلے پر یہ متفق ہیں ان سے اختلاف کرتا ہے، وہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، دیوبند سے اختلاف۔ اتنا صاف سمجھ لیں کہ دیوبندیوں میں اختلاف ہے۔ یہ کون ہے؟ حیات النبی کا منکر ہے، دیوبندی ہے، یہ دیوبندی نہیں ہے۔ یہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، دیوبند سے اختلاف ہے۔ یہ وسیلے کا منکر ہے، دیوبندی ہے، یہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، دیوبند سے اختلاف ہے۔ استشفاء عند قبر نبی کا منکر ہے، یہ دیوبندی ہے، دیوبندیوں میں اختلاف نہیں ہے، یہ دیوبند سے اختلاف ہے۔ دیوبند میں اختلاف ہونا اور ہے، دیوبند سے اختلاف ہونا اور ہے۔ یہ خانقاہ کا مخالف ہے، دیوبندی ہے، یہ دیوبندیوں میں اختلاف نہیں ہے، دیوبند سے اختلاف ہے۔ علماء دیوبند کے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہے، تزکیہ کی خانقاہ بھی ہے۔ وہ کون سا دیوبندی ہے جہاں قائد نہ ہو؟ وہ کون سا دیوبندی ہے جہاں خانقاہ نہ ہو؟ کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں نے 4 باتیں تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے رکھی، تھوڑی تھوڑی ہے نا۔ بس ہمارا دین، یہ سبق یاد رکھنا ہے، اس سبق کو نہیں بھولنا آپ نے۔ ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا منہج۔ بس صرف لفظ دین پر مجھے 4 گھنٹے چاہیے۔ میں جب آؤں گا میں ہنساتا نہیں ہوں، میں دین کے پہلو سمجھاؤں گا۔ یہ میں غلوب نہیں کر رہا، ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے، یہ پہلو سمجھو۔ میں اشارے کر دیتا ہوں، ان الدین عند اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ الدین بھی معرفہ، الخبر بھی معرفہ، دونوں معرفہ ہے۔ تعریف الطرفین یفید الحصر والتخصیص، عند اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں دین اسلام نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی دین اسلام ہے، اللہ کا بھی دین اسلام ہے، تو عند اللہ کیوں فرمایا ہے؟ مجھے 1 گھنٹہ سمجھائیے۔ عند اللہ قرآنی اصطلاح ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں دلائل دوں گا، آپ کہیں گے تو ٹھیک کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ الیوم اکملت لکم لکم دینکم ولی دینی، دینی ہے نا، یا ضمیر متکلم، لکم دینکم ولی، یہ مکہ میں، لکم دینکم ولی دینی یہ مکہ میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم یہ مدینہ میں۔ مکہ میں حضور نے دینی کیوں فرمایا اور مدینہ میں دینکم کیوں فرمایا؟ یہ گھنٹہ چاہیے، یہ بات سمجھائیں ایسا کیوں ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یہود دین برحق نہیں ہے، عیسائیت دین برحق نہیں ہے، اسلام دین برحق ہے۔ کیوں؟ گھنٹہ چاہیے نا، دلائل اس پہ چاہیے۔ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، یہ جب باتیں الجھنیں ختم ہو گئی تو پھر آپ دائی بن کے نکلیں گے، مبلغ بن کے نکلیں گے۔ آپ کا جی چاہے گا مجھے کوئی بلائے، کوئی نہیں بلائے گا تو آپ کا جی چاہے گا پھر بلائے میں جاؤں، کیوں؟ اندر کچھ ہے نا بھائی، تو مال ہوگا تو پھر ہوگا نا۔ یہ طلبہ ہیں، چلے اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں مسلمان، اہل سنت والجماعت، حنفی دیوبندی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔